حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ٹویٹر پر DGISPR اور میجر جنرل آصف غفور کے اکاؤنٹ کو ضرور فالو کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے اس پیارے وطن کا، اور وطن کے دفاع کے لیے آپ نے کس طرح کے ٹویٹ کرنے ہیں۔ آپ ٹویٹر کے ماسٹر بن جائیں گے۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایسے بول لکھ کر ڈالتے ہیں کہ انسان کی روح کو چھو کے گزر جائے۔ کئی بار تو ایسے بول ڈالتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سارے بقایا جات کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ ISPR کے لیے خدمات انجام دینے کا بہت شکریہ۔ DGISPR نے خاتون صحافی کو شرمندہ کر دیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ پاک فوج نے رضاکارانہ طور پر دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد شہریوں سمیت کئی صحافیوں نے بھی پاک فوج کے اس فیصلے کو خوب سراہا۔ لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج کے اس فیصلے کی تعریف کی جا رہی تھی، وہیں دوسری جانب ثنا بچا نامی خاتون صحافی نے پاک فوج کے اس فیصلے پر طنز کا ڈالا۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ثنا بچا کا کہنا تھا کہ ملک کا درد اپنی جگہ، لیکن سوشل میڈیا والے بچوں کی جو تنہائی چند ماہ پہلے ہی بڑھائی ہیں وہ نہ کم کیجیے گا پلیز۔ جس پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے DG میجر جنرل آصف غفور نے اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ سے خاتون صحافی کو کرارا جواب دیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ ISPR نے آپ کے تمام بقایا جات ادا کر دیے ہوں گے۔ اگر ہماری طرف آپ کی کوئی ادائیگی یا پیسے رہتے ہیں تو آپ دعویٰ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپ کی ان تمام سروسز کا بے حد شکریہ جب آپ ISPR کے لیے کام کرتی رہی تھی۔ DGISPR نے خاتون صحافی کو نہایت سادہ الفاظ میں شرمندہ کر دیا، جس کے بعد ثنا بچا کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ DGISPR کی جانب سے خاتون صحافی کو دیے گئے جواب پر عوام بھی میدان میں آئی اور خاتون صحافی سے اپنے ٹویٹ پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ ٹویٹر صارفین نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر دفاعی بجٹ بڑھایا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کم کیا جائے تو بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب معلوم ہوا ان کو تکلیف بجٹ سے نہیں بلکہ افواج پاکستان سے ہے۔ یاد رہے کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے پاک فوج نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس مرتبہ رضاکارانہ طور پر دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ لینے اور موجودہ الاؤنسز میں کٹوتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ فوج نے راشن، سفری الاؤنس، انتظامی اخراجات میں کمی اور دفاعی ترقیاتی اخراجات مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بچ جانے والی رقم کو قبائلی علاقوں اور بلوچستان میں ترقیاتی کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔